بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھنے والے آنکھوں کو اور سننے والے کانوں کو لائف ان اسلام کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آج کا موضوع ہے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اور جلیل القدر صحابی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد ہے۔ واقع فیل سے 12-13 برس قبل آپ کی ولادت کعبہ مشرف کے اندر ہوئی، اور یہ ایک ایسی منفرد اور بے نظیر خصوصیت ہے جو پوری کائنات میں آپ کے سوا کسی دوسری کو حاصل نہیں ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حاملہ تھی۔ چند قریش عورتوں کے ہمراہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہی شدت سے درد شروع ہو گیا، بامر مجبوری انہیں کعبہ کے اندر لے جایا۔ اللہ کے حکم سے اسی موقع پر وہی حکیم مولود ہوئے۔ نیچے بچائے ہوئے کپڑے وغیرہ جو آلودہ ہوئے وہ زمزم کے حوض پر دھو گئے۔ مصعب کا بیان ہے کہ جب اسلام غالب آیا تو ان دنوں قریش کے مشہور مشورہ گاہ دار الندوہ انہیں حکیم کے زیر تصرف تھا۔ انہوں نے وہ مکان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ 1,00,000 درہم میں فروخت کر دیا۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ تمام رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی تھی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے قریش کی ایک اہم جگہ فروخت کر دی ہے، تو کہنے لگے کہ تقوی کے علاوہ ایسی تمام خوبیاں برباد ہے۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دانا، عقل مند، فاضل، متقی، رئیس اور مستغنا قسم کے انسان تھے۔ آپ فتح مکہ کے روز قبولیت اسلام سے سرفراز ہوئے، یعنی آپ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں میں سے ہے۔ آپ خود اور آپ کے بیٹے عبداللہ، خالد، یحییٰ اور ہشام صحابی ہے۔ آپ مؤلفۃ القلوب میں سے ہیں۔ اسلام قبول کیا تو اس کا حق بھی خوب ادا کیا۔ جنگ بدر میں کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے مقابلے میں آئی شکست کا کر واپس ہوئے اور جان بچائی۔ بیان آتا ہے جب آپ قسم اٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے لا والذی نجانی یوم بدر، کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن نجات دی اور بچا لیا۔ نیکی اور سخاوت اتنی تھی کہ آپ شروع ہی سے بڑے نیک اور سخی تھے۔ آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دور جاہلیت میں جو اچھے کام کیا کرتا تھا، کیا مجھے ان کا بھی اجر و ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو نیک اعمال پہلے کر چکے ہو تمہیں ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی، میں نے جو اچھے اعمال دور جاہلیت میں کیے تھے اب دوبارہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے قبل از اسلام 100 غلام آزاد کی اور 100 اونٹ صدقہ کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ اسی قدر غلام اور اونٹ صدقہ کیے۔ حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ہمراہ 100 اونٹ، 100 غلام اور 1000 بکریاں تھی۔ اونٹوں پر شاندار قسم کی چادر ڈالے ہوئے تھے۔ حج کے روز میدان عرفہ میں وہ سب اونٹ اور بکریاں صدقہ کی اور تمام غلام آزاد کر دیے۔ ان غلاموں کی گردنوں میں چاندی کی تختیاں تھیں جن پر یہ الفاظ گندہ تھی، عطاق اللہ عن حکیم بن حزام۔ یہ تمام غلام حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لوجہ اللہ آزاد ہے۔ اور استغنا اتنی تھی کہ خود روایت کرتے ہیں، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ نے مجھے دیا۔ میں نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے دے دیا۔ میں نے تیسری بار مانگا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اور فرمایا، حکیم
یہ مال بڑا خوشنما اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ جو شخص اسی سخاوت نفس کے ساتھ یعنی لالچ کے بغیر حاصل کرے اس کے لیے اس میں برکت ہوتی ہے، اور جو شخص اسی لالچ کے ساتھ حاصل کرے اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور اس کی مثال ایسی ہے جو کاتا جائے اور سیر نہ ہو۔ اور پھر فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ میں حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق دے کر معبوس کیا ہے، میں آپ کے بعد کسی سے کچھ نہ مانگوں گا۔ آپ اپنے اس عہد پر آخر تک قائم رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو مال لینے کے لیے بلاتے تو آپ لینے سے انکار کر دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کو بلایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے عطیہ لینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمانے لگے، لوگوں گواہ رہنا، میں مال فے میں سے حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ انہیں دیتا ہوں، وہ از خود لینے سے انکاری ہے، یعنی حصے کی ادائیگی میں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے، یہ خود نہیں لینا چاہتے۔ چنانچہ حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے کچھ نہ مانگا۔ آپ کی ولادت فی الکعبہ کے متعلق اہل علم کی تصریحات۔ اہل علم نے کعبہ میں آپ کی ولادت کے متعلق تصریح کی ہے۔ بعض نے تو اس حد تک صراحت سے لکھا ہے کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی دوسرا شخص بیت اللہ میں مولود نہیں ہوا۔ امام مسلم بن حجاج کی شہادت امام موصوف اپنے معناز کتاب صحیح مسلم میں فرماتے ہیں، ولد حکیم فی جوف الکعبہ وعاش 120 سنہ، باب ثبوت و خیار المجلس للمتبایعین، کہ حکیم بن حزام کی ولادت کعبہ مشرفہ کے اندر ہوئی اور انہوں نے 120 سال عمر پائی۔ امام سیوطی کی شہادت ولد حکیم فی جوف الکعبہ، تدریب الراوی، وفات آپ کی وفات 54 ہجری بزمان خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مدینہ منورہ میں بلات الفاکہہ و زقاق الصواغین کے قریب واقع ان کے مکان میں ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بے وقت وفات آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ کے کلمات جاری تھے اور فرماتے تھے، قد کنت ارجوک، کہ اللہ میں تو تجھ سے ڈرتا تھا، لیکن آج مجھے تجھ سے حسن انجام کی امید ہے۔ ایک اور عجیب اتفاق، وفات کے وقت آپ کی عمر 120 برس تھی۔ عجیب اتفاق ہے کہ آپ نے نصف عمر جاہلیت کفر میں اور نصف عمر بحالت اسلام میں بسر کی۔ یہ تھی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی سیرت۔ معزز سامعین کرام، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔